الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو حقیقی رب ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے، سارے سجود اسی کے لیے، ساری حمد و ثنا اسی کے لیے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، میں اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، ان ایام میں بکثرت ایک سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بھی ہے۔
یعنی سارے نبیوں کی، رسولوں کی یہ سنت رہی ہے، اور اس سنت کے بجا لانے میں انسان کے لیے بے شمار فائدے بھی رکھے گئے ہیں، اور یہ فائدے دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں، اخروی اعتبار سے بھی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی ہیں، روحانی اعتبار سے بھی ہیں، اور ذہنی سکون بھی اس میں نصیب ہوتا ہے، اور جسمانی سکون بھی اس میں رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے، اور اس سنت کو ہماری باتوں میں شادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شادی، نکاح، یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، بلکہ اس عبادت پر انسان عمل کرنے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے، کئی گناہوں سے وہ رک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسل کو شادی کرنے کا حکم دیا، اور انبیاء و رسل گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود، وہ معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں شادی کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوموں کے لیے یہ ایک عمل بن جائے تاکہ قوم کے لوگ، ان کی جماعت کے لوگ، ان کے گروہ کے لوگ بھی گناہوں سے بچ سکیں۔ دیکھیے، شادی ایک اہم عبادت ہے، اور اس عبادت کو آج ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، بعض لوگ کھلواڑ بنائے ہوئے ہیں۔ شادی کو شادی کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا ہے، بلکہ شادی کوئی ایک رسم ہو گئی ہے جس کو بجا لانا انسان کے لیے ضروری ہے، اور بجا لاتے ہیں چند ہی مہینوں میں، پھر وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ شادی نبھانے کا نام ہوتا ہے، اور شادی دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ شادی کے اندر دو ہی چیزیں اہم ہیں، ایک ہے نکاح اور ایک ہے ولیمہ۔ نکاح اور ولیمہ، ان دو کے ذریعے شادی مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے درمیان جو ہلدی کی رسم، جوڑے گھوڑے کی رسم، اور ایک دن پہلے کیا کیا نام دے کر کو جو کچھ رسمیں کی جاتی ہیں، وہ شادی کا حصہ قطعاً نہیں ہے۔ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کئی نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے، کئی ولیمے آپ کی حیات طیبہ میں آپ کو نصیب ہوئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے، کئی ولیمے کیے، لیکن نکاح اور ولیمہ کے علاوہ تیسری کوئی چیز شادی میں شامل نہیں ہے۔ لیکن آج اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہم مسلمان نکاح اور ولیمے کے ساتھ کتنی رسمیں آج ہماری شادیوں میں ہیں، کتنے بدعات و خرافات آج ہماری شادیوں میں کیے جاتے ہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بلکہ شادی عبادت، اور یہ اس عبادت کو ہم لوگوں نے گناہوں کا سبب بنا لیے، گناہوں کا ذریعہ بنا لیے ہیں۔ اور شادیوں میں تو اللہ رب العالمین نے چین و سکون، راحت و اطمینان رکھا ہے، لیکن ہمارا یہاں عمل الٹا نظر آ رہا ہے۔ شادی کرنے کے بعد انسان کا چین و سکون اٹھا لیا جا رہا ہے، اسے راحت نصیب نہیں ہے، وہ پریشان نظر آتا ہے، یا لڑکی پریشان نظر آتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو شادی کو راحت سکون کا مسکن بنایا ہے، لیکن ہماری زندگی میں چین و سکون، راحت نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو کیا مطلب؟ کیا اللہ کا فرمان جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کبھی قطعاً جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹا ہمارا عمل ہو سکتا ہے۔ جن باتوں کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، ان باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو یقیناً ہماری شادیوں میں چین و سکون، راحت و اطمینان، آرام کی زندگی ہمیں نصیب ہوگی، اور وہ چین و سکون دنیا کے حد تک نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں نصیب ہونے والی اس شادی کے ذریعے۔ اگر ان تعلیمات کو ہم چھوڑ دیں گے، ان تعلیمات سے ہٹ کر شادیاں کریں گے، تو یہی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جو آج ہم جس سے جھیل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے شادیوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کچھ بیان کیا ہے، مختصراً ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔
میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 پر 1 آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ نے ہمدردی، ملنساری، پیار و محبت ڈال رکھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شادی کرنے کے بعد انسان کو سکون نصیب ہونا چاہیے۔ سکون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جسمانی سکون ہے اور دوسرا ذہنی سکون ہے، اور یہ دونوں سکون جس انسان کو نصیب ہو، سمجھ لیں کہ وہ انسان نے کامیاب شادی کی ہے۔ اگر کسی کو جسمانی سکون نصیب ہو رہا ہے، ذہنی سکون نصیب نہیں ہے، تو اس کی شادی کامیابی والی شادی نہیں ہے، اس کی شادی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ اس نے کی ہے۔ اور کسی کو ذہنی سکون ہے لیکن جسمانی سکون نہیں ہے، تو وہ بھی سمجھ لیں کہیں نہ کہیں شادی کے معاملے میں ہم نے گڑبڑ کی ہے، اور سنت رسول کی مخالفت میں ہماری شادی ہوئی ہے، اور ایسی شادی کامیاب نہیں مانی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں شادیوں کے معاملے میں ہم نے کیا کچھ گڑبڑ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت میں آگے فرما رہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس میں بے شمار نشانیاں رکھا ہے، بے شمار چیزیں انہیں معلوم ہوں گی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شادیوں کے مسئلے کو لے کر غور و فکر کریں، اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے آئیں گی، اور ان نشانیوں میں ہم نے کیا کچھ گڑبڑ کیا ہے، کیا کچھ ہم نے سنت رسول کی مخالفت میں وہ عمل کیے ہیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہے وہ سنت کے مطابق شادی کرنے کی کوشش کرے، تبھی شادی کامیاب ہوگی، زندگی کامیاب ہوگی۔ اگر نوجوان طبقہ سنت سے ہٹ کر شادی کرتا ہے، دنیا کی حرص میں، دنیا کی لالچ میں، یا پھر اور کوئی مقصد لے کر، تو یقین مانیے یہ سکون و راحت والا رشتہ چند دنوں کا رہے گا، یعنی تا عمر آپ کے لیے سکون نصیب نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اختلافات، انتشارات، لڑائیاں، جھگڑے، جد و جدال وغیرہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور یہاں جو شادی شدہ حضرات ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب انہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ شادیوں میں تو نادانی میں، کم علمی میں، یا مجبوری میں، کوئی حکمت کے تحت، کوئی مصلحت کے تحت غلطیاں ہم سے ہوئیں، لیکن اب ہم کیا کریں؟ زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں ان چیزوں سے توبہ کرنا ہے۔ پہلی بات، ان چیزوں سے رب العالمین کے یہاں توبہ کرنا ہے، اور توبہ سے پہلے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر وہ غلطی حقوق العباد میں سے ہے، یعنی بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، بندوں کے ساتھ جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرنے سے پہلے اس بندے سے معافی مانگنا ہے۔ اس بندے سے معافی مانگ کر پھر اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ معاف کرے گا۔ اگر شادی میں حقوق اللہ کے حقوق میں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو پھر سیدھے اللہ سے توبہ کریں، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن بندوں کے ساتھ کوئی حق تلفی ہوئی ہے، بندوں کے ساتھ ہم نے کوئی گڑبڑ کیا ہے، تو پہلے اس بندے سے معافی مانگی جائے گی، پھر اللہ سے معافی مانگی جائے گی۔ تو جو شادی شدہ مرد و خواتین پریشان ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ اس فارمولے پر عمل کریں، پھر یقین مانیے اللہ آپ کی زندگی میں رحمت، سکینت نازل فرمائے گا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بڑا واضح فرمان ہمارے لیے رکھا گیا ہے۔ ایک تو اس میں شادی کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ شادی کی جائے، کیونکہ شادی کی وجہ سے انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ اب ایک ذرا آپ یہ بات سوچ کر دیکھیں، اگر آدمی سکون والا نہ ہو، بے سکون ہو، بے چین ہو، تو زندگی کا کوئی کام اس کا اچھا نہیں ہوتا۔
نہ ہی اس کے ہنر میں اسے دلچسپی رہے گی، تجارت میں دلچسپی رہے گی، یا اپنے میدان میں اسے دلچسپی رہے گی۔ سکون بہت ضروری چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رات بنایا تاکہ آپ آرام کرو، دن میں محنت و مشقت کر سکو۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک رات نہ سوئے، دوسری رات نہ سوئے، تیسرا دن اس کا خود بخود بے چینی، پریشانی وغیرہ میں گزرتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ تو بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہی انسان کی بندگی ہے، انسان کے لیے عبادت کا وہی درجہ رکھا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شادیوں کو صحیح انداز میں کرو، سنت کے مطابق کرو، چین و سکون، راحت و اطمینان نصیب ہوگا، ورنہ پریشان رہو گے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپیے آج شادیوں میں خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ آگے کی زندگی سکون و اطمینان سے گزرے، لیکن وہ سکون و اطمینان لاکھوں روپیوں سے بھی آپ خرید نہیں سکتے جو سکون و اطمینان سنت نبویہ میں رکھا گیا ہے، شریعت کی تعلیمات میں رکھا گیا ہے۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین نے اس میں شادی کی ترغیب دلائی، دوسرا شادی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے تاکہ سکون حاصل کرو۔ یہاں بہت ساری خواتین بیٹھی ہیں، میں ان بہنوں کے لیے یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے شوہر اگر جسمانی طور پر سکون محسوس کر رہے ہیں تو ایک اچھی بیوی کی علامت نہیں ہے۔ اچھی بیوی کی علامت وہ ہوتی ہے کہ شوہر جسمانی سکون کے ساتھ ذہنی سکون حاصل کرے۔ آج بہت سارے شوہر بیویوں کی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں، پریشان ہیں، سکون نہیں ہے۔ اور بہت ساری عورتیں، بہت ساری بہنیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی عمر کی بہنیں، ان کو بھی ڈپریشن لاحق ہو چکا ہے مردوں کی وجہ سے۔ ایک تو جسمانی سکون اور دوسرا ذہنی سکون، یہ دونوں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں عورتوں کے لیے 3 الفاظ بیان کیا ہے، امرأہ، صاحبہ، زوجہ۔ یہ 3 الفاظ قرآن مجید میں خواتین کے لیے بلکہ بیویوں کے لیے اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی لفظ استعمال کرتا تو کافی تھا، 3 لفظ اللہ تعالیٰ بیویوں کے لیے کیوں استعمال کیا ہے؟ آپ تھوڑا غور کریں۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے ایسی عورت جس سے صرف جسمانی سکون ملے گا، ذہنی سکون نہیں ملے گا، اور دوسرے لفظ کا مطلب ہوتا ہے جس سے ذہنی سکون ملے گا، جسمانی سکون نہیں ملے گا۔ لیکن تیسرا لفظ جو کہ زوجہ ہے، یہ ایسی بیوی کو کہا گیا جس سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے، جسمانی سکون بھی ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ جب بھی آتا ہے ازواج کہا جاتا ہے یا زوجہ کہا جاتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی سکون کا بھی خیال رکھتی، ذہنی سکون کا بھی خیال رکھتی۔ آپس میں سوتنوں کا معاملہ ہوتا، بڑی بیوی چھوٹی بیوی کے کچھ اختلافات ہوتے، وہ اختلافات وہ اپنی حد تک رکھتی۔ ازواج مطہرات کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ ہمارے سوتنوں کا یہ معاملہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہمارے شوہر کے سامنے جائیں گے تو وہ ذہنی سکون سے دوچار ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ یہ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی سکون کا جتنا وہ بیویاں خیال کرتی، اس سے زیادہ ذہنی سکون کا خیال کرتی۔ اسی لیے ہر خاتون کو، ہر بیوی کو زوجہ کے زمرے میں آنے کی ضرورت ہے۔ وہ صاحبہ نہ بنے، امرأہ نہ بنے، بلکہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے، فرعون کی بیوی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ لیکن یقین مانیے جو اصل مسئلہ ہے یہ کہ ذہنی سکون بھی ہو، جسمانی سکون بھی ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان صرف محبت ہی نہیں رکھا، صرف رحمہ کہتا تو صرف رحمت محبت ہوتی، مودہ کا لفظ آیا ہے، ہمدردی، پیار، الفت، ملنساری کا بھی یہاں لفظ بیان کیا گیا ہے۔ لہذا شوہر اور بیوی صرف جسمانی تعلقات کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی بھر ایک دوسرے کے بہترین ساتھی ہیں۔
وہ ایک دوسرے کے رازدار ہیں، وہ ایک دوسرے کی پریشانیوں کا حل ہیں۔ شوہر کی پریشانیاں بیوی کو حل کرنا چاہیے، بیوی کی پریشانیاں شوہر کو حل کرنا چاہیے، تبھی جا کر ہماری شادیاں، ہمارے رشتے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 180 پر 9، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، ایک جان سے، اور تمہیں سے، تمہارے اس نفس سے تمہاری بیویاں پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، راحت حاصل کرو۔ تو اس آیت سے بھی ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شادی سکون و اطمینان کے لیے ہے، راحت کے لیے ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین اصول بیان کیا شادیوں کو کامیاب بنانے کے لیے، رشتوں کو کامیاب بنانے کے لیے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ کیا مطلب؟ لباس ہمارے جسموں کے عیوب کو، نقائص کو، ہمارے جسم کے برائیوں کو جس طرح لباس چھپاتا ہے، ویسے ہی ایک دوسرے کا وہ لباس بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ شوہر کی غلطیوں پر بیوی لباس بن کر کام کرے، بیوی کی غلطیوں پر شوہر لباس بن کر کام کرے۔ اس کی غلطیاں وہ اچھال رہا ہے، اس کی غلطیاں یہ اچھال رہی ہے، جماعت میں مسائل لا کر رکھ دیے، محلے میں بدنام کر دیے، تو یہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس کبھی نہیں ہو سکتے۔ جو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس نہیں ہوں گے، وہ اسے بدنام کرنے پر لگی ہوئی ہے، یہ اسے بدنام کرنے پر لگا ہوا ہے، تو پھر آخر کیا ہوگا؟ جماعت میں، سوسائٹی میں یہ بھی ننگا ہو جائے گا، وہ بھی ننگی ہو جائے گی۔ ہاں، یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شادیوں کو کامیاب بنانے کے لیے، رشتوں کو کامیاب بنانے کے لیے یہ اصول اپنا لیں، یقین مانیے تمہارے گھر راحت و سکون کا مرکز بن جائیں گے۔ کسی کے پاس تمہارے مسائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقتی طور پر اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، بحث و مباحثہ ضرور ہوگا، اور ہر رشتے میں ہوگا، کیا عالم کیا غیر عالم، کیا مفتی غیر مفتی، کیا جماعت کا آدمی، کیا نمازی کیا بے نمازی، ہر ایک کی زندگی میں شادی کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے مسائل آنا ہی ہے۔ لیکن عقل مند شوہر، عقل مند بیوی وہ ہوتے ہیں وقتی طور پر صبر کرتے ہیں اور بعد میں مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ یہ مسائل لے جا کر جماعت میں وغیرہ ادھر ادھر رکھ کر ایک دوسرے کا لباس اتارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ عقل مند شوہر اور بیوی ہے۔ یہ اصول اپنا لیں، شادیاں کامیاب ہو جائیں گی، رشتے کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے اور کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جب تمہارے پاس استطاعت آ جائے، طاقت آ جائے، استطاعت کا مطلب ایک پیسہ وغیرہ نان و نفقے کی طاقت، یعنی آپ خود کو پالنا ہے، بیوی کو بھی پالنا ہے، اور یہاں پر بعض محدثین نے ایک معنی یہ بھی مراد لیے ہیں کہ جسمانی طاقت، تاکہ آپ بھی سکون حاصل کریں، اس کو بھی سکون پہنچائیں۔ جب آپ میں یہ دو چیزیں، یہ دو صلاحیتیں آ جائیں تو نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ گناہوں سے بچانے والا ڈھال ہے، نگاہوں کو نیچے کر دینے والا ایک ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم امت کے نوجوانوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور اصلاحی تربیتی پہلو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایک واقعہ آپ کے سامنے، جو کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5060 پر 3 کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ 3 صحابہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی ہوا کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز مرہ کی زندگی میں کیا کچھ کیا کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کچھ باتیں بیان کی،
وہ تینوں صحابہ باتیں سننے کے بعد اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اتنا اچھا ہے، ان کے عمل کے سامنے ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے. پھر تینوں صحابہ نے اپنا ایک ایک ارادہ ظاہر کیا. ان میں سے ایک صحابی کہنے لگے کہ میں اب سے زندگی بھر ہر رات مسلسل نوافل کا اہتمام کروں گا، پوری رات نفل نمازیں پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں. اس نے یہ ارادہ ظاہر کیا. دیکھیے ارادہ غلط ہے، اچھا ارادہ ہے، عبادت کا ارادہ ہے، جذبہ نیکی کا ہے، نوافل کا ہے، بظاہر ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے نا. لیکن دوسرے صحابی نے کہا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، افطار ہی نہیں کروں گا جی، مسلسل روزہ رکھوں گا. اللہ تعالیٰ میری اس عبادت کو قبول فرما لے، میں مسلسل روزہ رکھوں گا. اور ایک تیسرے صحابی نے کہا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی میں سکون رکھا گیا ہے، اطمینان رکھا گیا ہے. اللہ کے لیے میں یہ سکون قربان کرنا چاہتا ہوں، یہ سکون چھوڑ دینا چاہتا ہوں. جذبہ کتنا اچھا معلوم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ 3 لوگوں نے آئے تھے، اس طرح کی باتیں کی. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو بلوا بھیجا اور ان سے کہا کہ دیکھیے میں تم میں سے تمہارا نبی ہوں اور تم میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، اور میں رات میں نفل بھی پڑھتا ہوں، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کر لیا کرتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، سکون بھی حاصل کرتا ہوں، جبکہ مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیا تربیت کا انداز ہے، سبحان اللہ. ان تینوں صحابہ کا جذبہ ایمانی جذبہ تھا، عبادت کر کے نیکیاں حاصل کرنے کا جذبہ تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بھائی ایسی عبادت جائز نہیں ہے کہ مسلسل آپ کو تھکا دے، مسلسل آپ کو سکون سے محروم کر دے، راحت سے محروم کر دے. بلکہ میرا طریقہ یہ ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نفل بھی پڑھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، سکون بھی حاصل کرتا ہوں. تو یہاں بھی کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ان نوجوانوں کے لیے جو تقوی کے نام پر زندگی کے بہت سارے لمبے لمبے وقفے گزار چکے ہیں، شادیاں نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمہارے لیے ہے. شادی کی ترغیب دلائی گئی ہے. شادی کے ذریعے بہت سارے فائدے انسان کو نصیب ہوتے ہیں. مختصراً ان فائدوں کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں. سب سے پہلا فائدہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اس میں ہوتی ہے. جو آدمی شادی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی، فرما برداری، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور یہ دنیاوی اخروی دونوں فائدہ. اور اسی طرح دوسرا فائدہ، یہ شادی جو ہے انبیاء و رسول کی سنت ہے. جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ساروں نے شادی کی ہے، تو ان کی سنت کو زندہ کرنا یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے. تو یہ دوسرا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ شہوت کا پورا ہونا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری چیز عطا کیا ہے، شہوت. جو سیکسول خیالات ہوتے ہیں، یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر عطا کیا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے. اگر اس کا حل نہ ہو تو پھر یہ جانوروں کی سی زندگی ہو جائے گی انسان کی، جو سڑکوں پر زنا کرتے ہیں، سڑکوں پر، یعنی اس میں ماں بہن کے بھی کوئی تمیز نہیں ہوتا ہے. جانوروں میں ماں بہن کا کوئی تمیز نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ان کو جانور کہا گیا ہے. انسانوں میں یہ تمیز رکھی گئی، اور انسانوں میں یہ حل رکھا گیا، انسانوں میں یہ بنیادی چیز رکھی گئی کہ شادی کرو، شہوت کا حل آپ کو ملے گا اور گناہوں سے بچ جاؤ گے. کتنا بہترین فائدہ ہے. اور ایک فائدہ اسی طرح بیان کیا گیا، چوتھا فائدہ، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، عزت کی حفاظت ہوتی ہے، نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. جو لوگ شادی نہیں کرتے، 30 40 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں، پھر بھی ایسے ہی گھوم رہے ہیں، گناہوں پر لگے ہوئے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں. گناہوں سے بچنے کے لیے شادی کریں، اور شادی کا یہ بڑا بہترین فائدہ کہ گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے. اور پانچواں فائدہ ہے کہ شہوات کے جو فتنے ہیں، فتنے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شہوات اور ایک شبہات. شہوات کے فتنے، شبہات کے فتنے. شہوات کے فتنے مطلب زناکاری ہے اور اس طرح کے اور بھی کچھ خیالات ہیں، یہ شہوات سے متعلق فتنے ہیں.
شہوات سے متعلق جتنے فتنے ہیں ان فتنوں سے یہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ شادی کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور چھٹا فائدہ ہے روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امتوں پر فخر کریں گے۔ امت محمدیہ کا کوئی فرد شادی کرتا ہے، اس کی نسل جب بڑھتی ہے تو آبادی پر، نسل پر امت محمدیہ کی کثرت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امتوں پر فخر کریں گے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے۔ اور اسی طرح ساتواں فائدہ ہے شادی کرنے سے خاندان بڑھتا ہے۔ اگر شادی نہیں کریں گے تو خاندان نہیں بڑھے گا، نسل نہیں بڑھے گی۔ میری اور آپ کی پیدائش شادی سے ہوئی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر شادی نہیں کریں گے تو پھر میں اور آپ دنیا میں آ سکتے؟ میرے بھائیوں، خاندان بڑھے گا، نسل بڑھے گی۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے شادی کرنے کا۔ آٹھواں انتہائی اہم فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شادی کرنے کی وجہ سے غریبوں کو، فقراء کو اللہ تعالیٰ غنی بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو شادی کا ایک فائدہ رزق میں برکت ہے، اور اسی طرح نواں فائدہ ہے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ شادی سے تو جسمانی سکون حاصل ہونا ہی ہے، اور یہ جسمانی سکون بغیر شادی کے بھی آدمی ناجائز طریقے سے بھی حاصل کر سکتا ہے، زنا وغیرہ سے۔ لیکن ذہنی سکون جو ہے وہ آدمی لاکھوں روپے خرچ کر لے، اس کو ذہنی سکون نہیں ملے گا۔ شادی سے ہی اس کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ تو یہ نواں فائدہ ہے۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک اچھا ساتھی، اچھا دوست زندگی میں ملے گا۔ مرد کے لیے بیوی بہترین دوست ہے، اس سے اچھی دوست کوئی نہیں مل سکتی آپ کو۔ کیوں؟ آپ کے رازوں کو نہیں بلکہ آپ کے جسم کے اندرونی حصوں کو بھی بیوی جانتی ہے۔ اور بیوی کے لیے سب سے بہترین ساتھی اس کا شوہر ہے، اس سے بہترین دوست اسے کوئی نہیں مل سکتا۔ اس کا باپ بھی ہو، عورت کا باپ بھی ہو، بعض مراحل میں عورت باپ سے وہ باتیں نہیں کر سکتی جو شوہر سے کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ اتنا انوکھا بنایا ہے۔ تو یہ 10 اور اس سے بڑھ کر بھی فائدے ہیں شادی کرنے کے۔ اب یہ فائدے ہماری زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ تھوڑا غور کر کے دیکھیں۔ خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ 10 چیزیں میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیے، یہ 10 چیزیں یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آپ کی زندگی میں محسوس کی جا رہی ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی شادیاں کامیاب ہیں، آپ کی شادیاں سکسیس ہیں۔ اگر یہ 10 چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کی شادی میں نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کے رشتے میں نظر نہیں آ رہی ہے، یقین مانیے آپ کی شادی کامیاب نہیں ہے۔ اس شادی کو، اس رشتے کو کامیاب بنانے کی فکر کیجئے، اس کو سکسیس کی طرف لانے کی کوشش کیجئے۔ اور شادیاں کیوں کامیاب نہیں ہوتی ہیں، مختصراً بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات، شادی کامیاب نہ ہونے کی وجہ غلط رشتے کا انتخاب کرنا۔ بہت سارے لوگ رشتہ جب تلاش کرتے ہیں تو مال دیکھتے ہیں، بعض لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ غلط نہیں ہے، مال بھی دیکھا جائے، خوبصورتی بھی دیکھی جائے، حسب و نسب بھی دیکھی جائے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ جس بچی کے اندر دینداری ہے اس بچی کو ترجیح دو، جس بچے کے اندر دینداری ہے اس بچے کو ترجیح دو۔ دینداری کی بنیاد پر جو رشتہ ہوتا ہے، یقین مانیے یہ کامیاب شادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر اس میں کمزوری آ گئی، دوسری سیڑھیاں آپ کے لیے بیکار ہیں۔ پہلی سیڑھی اگر آپ چڑھیں گے، دوسری سیڑھی پر بآسانی چڑھ سکتے ہیں۔ پہلی سیڑھی چھوڑ کر ڈائریکٹ دوسری سیڑھی پر پیر رکھیں گے، کیا ہوگا؟ یا تو گر جائیں گے یا پھر تکلیف ہوگی۔ تو یہ پہلی سیڑھی ہے، دینداری کی بنیاد پر رشتہ طے کیا جائے۔ اور اسی طرح دوسری غلطی لوگوں سے کیا ہوتی ہے؟ سنت کے مطابق شادی نہیں کرتے۔ بہت ساری شادیوں میں سنت کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے، سنت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، غلط رسم و رواج۔ کس کی شادی ہو رہی ہے بھائی؟ فلاں نمازی کی، فلاں مسلمان کی، لیکن یہ کیا ہے؟ ڈھول تاشا پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، گھوڑی پر نکل رہے ہیں حضرت۔ کس پر؟ گھوڑی پر سواری لے کر نکل رہے ہیں، بارات نکالی جا رہی ہے۔ یہ ساری ہندوانہ رسم ہیں۔ غیر مسلموں کی روش پر جو شادیاں ہوتی ہیں، قیامت کی صبح تک اللہ اس جوڑے کو عمر دے لے، وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔
شادی کامیاب کب ہوگی؟ سنت کے مطابق شادی ہونی چاہیے۔ اور تیسری غلطی کیا کرتے ہیں لوگ؟ جہیز کا ڈیمانڈ، یعنی بچی والوں سے ناحق مانگا جاتا ہے کہ ہمارا بکرا اتنا لاکھ کا ہے، ہمارا بکرا اتنے لاکھ کا ہے، لہٰذا ہمارے بکرے کو خریدنا ہو تو اتنے لاکھ دو۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں بھائی، اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو لگنے دو، یہ شریعت کی بات ہے، میرے اور آپ کے آپسی معاملات کی بات نہیں ہے۔ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو ناراض کرنے کے لیے آنا ہی کھڑا ہوا ہوں، شریعت بتانے کے لیے۔ کوئی تو بکرے کی قیمت لگا رہا ہے، کوئی کیا ہے بالکل فقیرانہ بھکاری کے انداز میں بھیک مانگتا ہے۔ اور یہ سارے لوگ کیا ہے؟ انٹرنیشنل فقیر ہیں جو بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، اللہ نے ثروت دی ہے، اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، اس کے باوجود لڑکی کے باپ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ۔ کیا اللہ نے تمہیں کچھ کمی کیا ہے؟ اگر کمی کیا بھی ہو تو اللہ کی ذات سے مانگو، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، تمہاری نوجوانی امت کے لیے امانت ہے، اور اس نوجوانی پر کبھی آنچ آنے مت دو۔ سسرال والوں سے، لڑکی کے باپ سے جو پیسہ لیتے ہو، یہ زیادہ دن نہیں رہے گا۔ وقتی طور پر آپ کے بزنس میں کام آ سکتا ہے، آپ کے پلاٹس خریدنے میں کام آ سکتا ہے، گاڑیاں خریدنے میں کام آ سکتا ہے، لیکن ایک مدت تک، ایک وقت تک جب ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کنگال کے کنگال ہی رہیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھیک کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ صحیح روایت میں بیان کر رہا ہوں۔ اور کتنے لوگوں کو دیکھا گیا، کروڑوں روپئے، بلکہ الگ لیول کے لوگ رہتے ہیں، اللہ نے کسی بات کی کمی نہیں کی، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ لڑکی والوں سے پیسے مانگتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ اور سب سے بدترین موت اس آدمی کی ہے جو کسی کا حق دبا کر مر گیا ہو، سب سے بدترین موت۔ لہذا نوجوانوں، ابھی سے عہد کر لو کہ میں سنت کے مطابق شادی کروں گا اور میں کامیاب شادی کروں گا۔ امت کے دیگر نوجوانوں کے لیے میری شادی ایک آئیڈیل بننی چاہیے، ایک نمونہ بننا چاہیے۔ یہ حوصلہ، یہ جذبہ لے کر آپ شادی کرو، اللہ غیبی مدد ضرور فرمائے گا۔ اگر جہیز کے نام پر لے کر شادیاں کریں گے، سکون نہیں۔ بعض نوجوان عقل مندی کا کام یہ کرتے ہیں کہ اگر جہیز لوں، یہ جماعت میں معلوم ہو جائے، امام صاحب کو معلوم ہو جائے تو ہماری شادی میں نہیں آئیں گے، نکاح نہیں پڑھائیں گے، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ اندرونی معاملہ سیٹ کرتے ہیں۔ پھر 3 4 5 6 مہینے کے بعد اختلافات جب سامنے آتے ہیں، لڑائی جھگڑے سامنے آتے ہیں، اسی امام کے سامنے آپ کا فیصلہ آئے گا، اسی جماعت کے سامنے آپ کا فیصلہ آئے گا، تو اس وقت آپ چہرہ کہاں چھپاؤ گے؟ لوگوں سے چہرہ چھپانے میں اتنا پریشان ہو رہے ہو، اللہ کے سامنے چہرہ چھپانے کی فکر نہیں؟ اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ تو کسی کا حق ناحق مت دباؤ میرے بھائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ غلط رسم و رواج آج ہماری شادیوں میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں، بہت زیادہ غلط رسم و رواج، ہلدی کی رسم، سالی کی رسم، جھوڑے کا رسم، گھوڑے کا رسم، فلاں رسم، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا، ان چیزوں کو مسلمان شادی کے لیے حلال کر لیا ہے۔ تو کیا شادیاں کامیاب ہوں گی؟ نہیں ہوں گی میرے بھائی، زندگی بھر خون کے آنسو روتے رہو گے، ایسی شادیاں کرو گے۔ اور ایک چیز، یہ غلطی ہماری شادیوں میں بے پردگی کی ہوتی ہے، ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں، ماشاءاللہ یہ ان کو ٹاک رہے ہیں، وہ ان کو ٹاک رہے ہیں، بلکہ عورتیں تو شوہر کے لیے نہیں، فنکشن ہال میں جتنے مہمان آتے ہیں ان کے لیے سچ کر آتی ہیں، سچ سنور کر آتی ہیں، میک اپ پر میک اپ، پالش پر پالش، کپڑوں پر کپڑے، مال پر مال، زینت پر زینت، ساری چیزیں اپنا کر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو زانیہ بیان کیا ہے، زنا کرنے والی بیان کیا ہے۔ ہماری اپنی اہل حدیث گھرانوں کی شادیاں بے پردگی میں ہوتی ہیں، دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہے، اس کے باوجود کسی کو کوئی فکر نہیں۔ شادیاں ہماری کیسی ہوتی ہیں بھائی؟ بے پردگی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ۔ جس شادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا اس کو ہم نے حلال کر لیا ہو، وہ شادیاں کامیاب کیسے ہوں گی؟ لہذا پردے کا اہتمام کرو، عورتوں کے لیے ایک الگ انتظام، مردوں کے لیے ایک الگ انتظام، اس کا خیال کیا جائے۔
اور ایک سب سے بڑی غلطی ہماری شادیوں میں یہ ہوتی ہے کہ نمازوں سے غفلت، فرض نمازوں سے غفلت۔ ہم نے بہت سارے مسلمانوں کے شادی خانے دیکھے، کس کے؟ غیروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مسلمانوں کے شادی خانے ہم نے دیکھے ہیں۔ لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کسی ایک شادی خانے میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا گیا ہو؟ کار پارکنگ کے لیے، گاڑی پارکنگ کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دوسری چیزوں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ ریسٹ روم کا اہتمام کیا جاتا ہے جو کہ ضرورت ہے، واش رومز کا اہتمام کیا جاتا ہے جو کہ ضرورت ہے، پارکنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے جو کہ ضرورت ہے، لیکن نماز کا اہتمام نہیں جو کہ فرض ہے، اس کا اہتمام نہیں۔ اور جن شادیوں میں نمازیں نہ ہوں وہ شادیاں کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں؟ ان شادیوں میں برکتیں کیسی ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے لیے میرے بھائیوں، جو بھی شادیاں کر رہے ہیں، آپ کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ شادی خانے میں کسی چیز کی کمی ہو کوئی بات نہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شادی فلاں اہل حدیث کی، یہ شادی فلاں مسلک کی، فلاں اہل سنت والجماعت والے کی، جو نمازوں کا متبع ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے۔ 5-10 ہزار روپے زیادہ خرچ کر کے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ یہ ہمارے شادی خانوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی، مسجد دور دور ہوتی ہیں، اس بہانے لوگ نماز نہیں پڑھتے، خواتین نماز نہیں پڑھتی۔ خواتین کا تو مسئلہ الگ ہی ہے، اگر نماز کے لیے وضو کریں گی سارا میک اپ ہی چلا جائے گا۔ 5,000 10,000 15,000 20,000 کا جو میک اپ کر کے آئے ہیں، سارا میک اپ ایک وضو میں چلے جائے گا۔ اب وضو نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے بھائی؟ تو میک اپ کی فکر زیادہ ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ اور شریعت یہ کہتی ہے جان بوجھ کر عمدن کوئی بندہ یا بندی ایک نماز بھی اگر ترک کر دے کافر ہو جائیں گے۔ ایک نماز، صرف ایک نماز آپ کو مومن، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق بیان کرنے والی ہے۔ ہماری شادیوں میں کتنی نمازیں بھائی، نمازوں کا تو ہم جنازہ اٹھا رہے ہیں، اور کوئی امام صاحب شادی کے منڈپ میں نماز کی تلقین کریں تو سارے لوگ امام صاحب کو ایسا دیکھتے ہیں گویا کہ وہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ شادی خوشی کے موقع پر بھی یہ کیا بھائی نماز اللہ رسول کہہ رہے ہیں، وہ کیا خوشی میرے بھائی جس خوشی سے اللہ ناخوش ہو، جس خوشی سے اللہ ناراض ہو، وہ کیا خوشی۔ لہذا مسلمانوں، آخری بات یہ بات آپ لے کر جاؤ، شادی کے ایک مسئلے میں جتنی سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل کر لو، آپ کے اندر 90% مسلمانیت نظر آ جائے گی۔ شادی کا ایک مسئلہ تمہارے درمیان سدھر جائے، یقین مانیے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح حقوق کی پابندی، یہ بات یاد رکھیں، شادی کرنے کے بعد بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں بہت سارا ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ بہت لمبا موضوع ہے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ امت کی تکلیف ہے، درد ہے، اس درد کو سمجھیں۔ اور بڑے بڑے لوگ کریں گے انقلاب پیدا ہوگا، نہیں، آپ سب کریں گے۔ ابھی سے ارادہ کریں میری شادی ایسے ہی ہوگی، میری شادی سنت کے مطابق ہوگی، میرے بچوں کی شادی میں میں نماز کا اہتمام ضرور کروں گا، میرے بچوں کی شادی میں ویڈیوگرافی نہیں ہوگی جو کہ حرام ہے، لعنت کا موجب بنا دیتی ہے، ایسی چیزیں ہمارے بچوں کی شادیاں میں نہیں ہوں گی، ہماری خود کی شادیوں میں نہیں ہوں گی۔ ماں باپ بچوں کا تعاون کریں، جہیز کے مسئلے میں بچہ نہیں کہتا ہے، بچہ نہیں لیتا ہے، لیکن ماں باپ کی طرف سے فورس ہو رہا ہے، زبردستی ہو رہی ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے بچوں کو گنہگار مت بنائیے، تم گناہ کی طرف جا رہے ہو، بچوں کو گنہگار مت بنائیے۔ اللہ کے لیے ان باتوں کو سنجیدگی سے سمجھیں۔ اگر شادیاں رشتے کامیاب بنانا چاہتے ہیں، مرتے دم تک نبھانے والے رشتے چاہتے ہیں، ان تعلیمات کو اپناؤ، ان چیزوں پر عمل کرو۔ یہ موضوع اسی لیے آپ کے سامنے رکھا گیا کہ ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، بہت سارے مسلمان انہی ایام میں شادیاں کرتے ہیں، ان باتوں پر توجہ دیتے ہوئے شادی کرے۔ یقین مانیے شادی حقیقت میں شادی ہوگی۔ ان تعلیمات کو چھوڑ کر شادی کرو گے تو شادی نہیں،
بلکہ بربادی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔